نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، انشاءاللہ العزیز ایک یا دو روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں سے تمام مسلمان واقف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور انعامات تو بلا شبہ ہر روز ہر لمحہ ہم پر وارد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص بنایا اور اس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں بندوں کی طرف اللہ کی جانب سے مبذول ہوتی ہیں۔ سال کے اندر کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے خاص ہیں۔ ان دنوں میں، راتوں میں، مہینوں میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور بندوں کی طرف مکمل متوجہ ہوتی ہیں۔ جیسے عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، عرفہ کی رات، جمعے کا دن، جمعے کی رات شب جمعہ، 10 محرم کا دن، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کے ایام، یہ بہت مبارک دن ہے۔ ان دنوں کے فضائل دوسرے دنوں سے زیادہ ہیں۔ ذی الحج کے دن 10 دنوں میں سے ہر دن کی رات شب قدر کے برابر ہے۔ 10 تاریخ ذی الحج کی جو عید کا دن ہے، اس دن کے علاوہ باقی دنوں کے روزوں میں ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص مہینہ ہے۔ ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، اپنے لیے رکھا اور فرمایا یہ مہینہ خاص میری عبادت میں گزارو، اس میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جب روزے دار آدمی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور روزہ آدمی رکھ لیتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک کہتے ہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل کے اندر روایات بہت زیادہ وارد ہیں۔ کتب احادیث کے اندر اس پر مستقل ابواب اور کتابیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔
ایک اور روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ دوزخ سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچانے کی ڈھال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزے دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ قبل شروع فرما دیا کرتے تھے، اور آپ اس رمضان کی آمد کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان بالکل قریب ہو جاتا اور چند دن باقی رہتے تو اللہ کے نبی رمضان کی تیاری کے لیے دعا کیا کرتے اور فرماتے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور میرے لیے رمضان کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے، یعنی مجھے رمضان نصیب ہو۔ رمضان المبارک اگر قریب ہو اور رمضان نصیب نہ ہو تو محرومی ہے، تو رمضان ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں ہو اس کے لیے ابھی سے دعائیں شروع کرنی ہے، اور رمضان جب مل جائے تو ہم ہوں بھی رمضان کے اندر صحیح سلامت، ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار پڑ جائیں اور رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کر سکیں اللہ کی عبادت کر کے، اور اللہ رمضان کو ہم سے قبول بھی کر لے، رمضان کو مقبول بنا کر سلامت رکھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کثرت سے کیا کرتے اللہم سلم لی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا۔ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ایک کام جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہم رمضان سے پہلے وہ تمام کام نمٹا لیں جن کا تعلق سحری سے ہے، افطاری سے ہے، رمضان کے دنوں سے یا عید کے دن سے ہے۔ ہم ان لوازمات کو پہلے سے خرید لیں، ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کو اپنے پاس جمع کر لیں تاکہ رمضان کے اندر ان چیزوں کے اندر مصروفیت نہ ہو، صرف جن مقاصد کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہم اپنے آپ کو ان کی طرف متوجہ رکھیں۔ ہاں جو ضروری کام ہو ان کے لیے اگر نکلنا ہو، کوئی کاروبار ہے، کوئی ضروری خرید و فروخت ہے، تو ان کے لیے بھی ان وقتوں کا ہم تعین کریں جن وقتوں میں بازاروں کے اندر رش نہ ہو، ازدحام نہ ہو، اور جلدی سے فارغ ہو کر واپس اپنے مقام پر پہنچیں۔ تو رمضان سے پہلے اپنے باہر کے کاموں کو نمٹانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک اور کام جو انتہائی اہم ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ فرائض و واجبات ہیں، ہماری
اللہ کی طرف سے جو ہم پر لازم کی گئی عبادات تھی وہ ہم سے رہی ہوئی ہیں تو ہم انہیں ادا کر لیں۔ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو انہیں ادا کر لیں۔ پہلے کے روزے رہے ہوئے ہیں ان کی قضا کر لیں۔ جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ ہم نے تلف کیے ہوئے ہیں خدا نخواستہ تو ان کو ہم ادا کر لیں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو ان سب کی تلافی کر لیں، صلح صفائی کر لیں، حقوق ادا کر دیں، معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رمضان میں داخل ہو۔ رمضان کے اندر رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک کام اور انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کے رمضان میں داخل ہوں۔ اور پکی سچی توبہ کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ان پر ہم نادم، پشیماں اور شرمندگی کا اظہار کریں، اور اب ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں، جدا کر دیں اور تنہا کر لیں، ان گناہوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ٹھکا ارادہ کر لیں۔ اگر ہم اپنے سابقہ 11 مہینوں میں جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان پر نادم بھی ہوں اور اب ان گناہوں کو چھوڑ بھی دیں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیں، تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کی توبہ ہو جاتی ہے۔ ان 3 کاموں کو جو اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو انسان یہ توبہ کر کے رمضان میں داخل ہو۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو لے کر اس میں داخل نہ ہو، بلکہ گناہوں کی معافی مانگ کر داخل ہو، اور رمضان کے اندر پھر گناہوں کی سے معافی اللہ پاک سے مانگتا رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 3 اوقات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پورا مہینہ اور پورے مہینے کے دن اور رات، پورے مہینے کا ہر لمحہ وہ قیمتی ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں خاص اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک وقت سحری کا وقت ہے، ایک وقت افطار کا وقت ہے، اور ایک وقت عصر کے بعد کا وقت ہے۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان کی آخری افطاری ہوتی ہے تو اس افطاری کے وقت روزانہ اللہ پاک پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں اس تعداد کے برابر آخری افطار میں آزاد فرماتے ہیں، اور یہ تعداد تقریباً 3 کروڑ بن جاتی ہے۔ دونوں طرح کے مل کر 3 کروڑ آدمی بن جاتے ہیں، دونوں کو ملائیں تو 6 کروڑ بن جاتے ہیں۔ ان اوقات کے اندر مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ سحری کا وقت وہ سونے کا ہوتا ہے، جب آدمی اٹھتا ہے تو وقت تنگ ہوتا ہے، اس وقت عبادت نہیں کر پاتا، تو اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم سحری کے وقت سے پہلے اٹھیں اور اٹھ کر خوب عبادت کریں، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور بالکل آخری وقت میں سحری کھائیں۔ افطار کے وقت میں بھی یہ نہ ہو کہ صرف افطار کی تیاری کے اندر ہی لگے رہیں، بالخصوص خواتین وہ پورا وقت افطاری کی تیاری میں لگا دیں۔ افطاری کی تیاری، افطاری کرنا یہ خود باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ اعمال ہیں، وہ وقت ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو کچھ وقت ان کاموں کے لیے نکالے کہ آدمی اللہ کے حضور بیٹھے۔
عصر کا وقت ہے، وہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو فارغ کرے اور اللہ کے حضور بیٹھ کر دعائیں بھی کرے اور استغفار کرے اور اپنے لیے بھی مانگے، پوری امت کے لیے اللہ پاک سے سوال کرے اور دعائیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری فرماتے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو کام بہت زیادہ کرتے وہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا نزول، وہ سارا کا سارا رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور پھر تدریجاً قرآن پاک کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا، لیکن اکٹھا قرآن پاک جو آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت قرآن پاک کا اہتمام خاص طور پر کیا کرتے تھے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا مطالعہ کرتے ہیں اور روایات کو پڑھتے ہیں تو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رمضان کے اندر اپنے اعمال میں 3 باتوں کا خاص طور پر اضافہ فرما لیتے تھے۔ سال کے اندر بھی کرتے تھے، لیکن ان رمضان کے ایام کے اندر بالخصوص ان کا اہتمام فرماتے اور یہ کام کرتے۔ ان کے اندر پہلے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر خوب جستجو کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادات کے اندر اپنے آپ کو خوب مصروف کر لیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادات کے اندر خوب وقت لگاتے، عام دنوں سے بھی بڑھ کر۔ عام دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا احوال یہ ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے حتی یتورمت قدماہ، آپ کے حتی تتورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک وہ سوج جایا کرتے، کھڑے کھڑے عبادت کے اندر آپ کے پاؤں سوج جاتے، اور رمضان کے اندر تو آپ اپنی عبادت کو اور بڑھا دیتے، تلاوت بھی کرتے اور دیگر اعمال بھی کرتے۔ دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے وہ اللہ کے راستے میں انفاق، آپ خوب خرچ کرتے، صدقات اور خیرات میں آپ خوب آگے بڑھ جاتے اور ان چیزوں کا خوب اہتمام کرتے۔ تیسرا کام جو روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے متعلق ہمیں ملتا ہے وہ ہے مناجات، گریہ وزاری، اللہ کے حضور دعائیں کرنا اور اپنی بخشش طلب کرنا اور امت کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ 3 کام خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان کاموں کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہماری نظر اس چیز کی طرف ہونی چاہیے کہ اس رمضان کے اللہ کی طرف سے مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے معانی کے اندر یہ بات بھی لغت والوں نے لکھی ہے کہ رمضان کے معنی جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ رمضان جو کسی کو جلا دے، جھلسا دے۔ اس نام اس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک بندوں کے گناہوں کو اپنے خاص فضل سے جھلسا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جو انسان، جو مسلمان پورا سال 11 مہینے وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر عبادت میں مصروف نہیں رکھ پاتے، ان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، جو غفلتیں دل پر چھا جاتی ہیں، جو گناہوں کے دبیز پردے دلوں پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ پاک اس مہینے کے اندر ان کو مٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا
روزے تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور مقصد اس کا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے انسان کو راہ راست پر لانا، انسان کے اخلاق کو سنوارنا، اسے پرہیزگار بنانا، متقی بنانا، گناہوں سے نکال دینا۔ پورا سال انسان کا کام، انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اس عبادت کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کے مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک مشین اور ایک گاڑی وہ چلتے چلتے جب کچھ عرصہ چلتی ہے تو اس کی سروس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو سروس کا کہ اس مہینے میں جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور ان کو چھوڑ کر یہ انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو حرام ہے ان کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے۔ کھانا پینا یہ حلال ہے، یہ عام حالات کے اندر حلال ہے، جب آدمی روزے میں نہ ہو تو جائز ہے، لیکن رمضان کے اندر اس جائز کام سے بھی رکنے کا کہہ دیا، اور یہ ٹریننگ دی گئی، یہ تربیت دی گئی کہ حرام کاموں سے کس طرح بچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کو گزارنے کے بعد اپنی رمضان کے مہینے سے سابقہ زندگی اور بعد والی زندگی میں فرق محسوس کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے رمضان سے فائدہ حاصل کیا۔ لیکن رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی دونوں میں تقابل کرنے کے بعد اگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں ہوا، تو پھر افسوس ہے کہ اس مبارک مہینے کو ضائع کر دیا اور یہ گزر گیا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اندر جو اہم ترین عبادت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو مسلمان عاقل ہو اور بالغ ہو۔ اعذار کی بنیاد پر جو فقہا نے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اعذار جو کتب کے اندر مذکور ہیں ان میں سے کوئی عذر نہیں ہے تو ہر مسلمان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، اور تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ باقی پورا دن یہ صرف دو ہی کام نہیں ہے کہ روزہ رکھا اور تراویح پڑھی بس چھٹی، نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں جن کے اندر انسان اپنے آپ کو مصروف رکھ کر رمضان کی برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے اندر تلاوت قرآن ہے، ان کے اندر ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے، اور اللہ کے حضور دعائیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔